وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به، فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله، وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فقال جبرائيل: يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله: نعم قد أذنت لك. فاهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله. نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه. إلهي آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. إلهي آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إلهي آمين.
فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الأرض في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد آل محمد وأجل فرجهم واهلكهم. پر محمد و آل محمد صلوات. اپنے مظلوم سے بابا کو دو صدا اکبر، اپنے مظلوم سے بابا کو دو صدا اکبر، چھا گیا باپ کی آنکھوں میں اندھیرا اکبر، اپنے مظلوم سے بابا کو دو صدا اکبر، بارہا گرتے ہیں شبیر رن میں یہ کہہ کر، بارہا گرتے ہیں شبیر رن میں یہ کہہ کر، باپ کا تم تھے ضعیفی میں سہارا اکبر، اپنے مظلوم سے بابا کو دو صدا اکبر، درمیان لاشوں کے چلتے ہیں گھٹنیوں سرور، درمیان لاشوں کے چلتے ہیں گھٹنیوں سرور، اور بھٹکا کے انہیں شمر کے ہنستا اکبر، اپنے مظلوم سے بابا کو دو صدا اکبر، رو پڑا صبر کا یزداں بھی دیکھ کر اس دم، رو پڑا صبر کا یزداں بھی دیکھ کر اس دم، جب تھا برچی میں کلیجا تیرا
الجا اکبر اپنے مظلوم سے بابا کو دو صدا اکبر باپ کا خلق سے کٹتا ہے کلیجا ہائے ہائے باپ کا خلق سے کٹتا ہے کلیجا ہائے ہائے ایڑیاں خاک پہ جب جب ہے رگڑتا اکبر اپنے مظلوم سے بابا کو دو صدا اکبر جس کا مر جائے جواں بیٹا وہ آ کر دیکھے جس کا مر جائے جواں بیٹا وہ آ کر دیکھے کس طرح باپ کے زانوں پہ ہے تڑپا اکبر اپنے مظلوم سے بابا کو دو صدا اکبر چھا گیا باپ کی آنکھوں میں اندھیرا اکبر اپنے مظلوم سے بابا کو دو صدا اکبر صلوات فاتحہ بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد کسی کا خانہ امید بے چراغ نہ ہو جوان بیٹے کا دل کو پدر کے داغ نہ ہو ہزار باغ لٹے پر خزاں یہ باغ نہ ہو پسر کے غم سے پریشان دل پسر کے غم میں پریشان دلو دماغ نہ ہو فلک بلا کا
شہ کربلا پہ ٹوٹا ہے مسافری میں برابر کلال، مسافری میں برابر کلال چھوٹا ہے، وہ لال جس کو نہ پہنچے کوئی درے شہوار، وحید عصر شباہت میں احمد مختار ہمیشہ مثل علی، روزہ دار شب بیدار شجاع و متقی و خوش مزاج، شجاع و متقی و خوش مزاج غیرت، یہ سب کمال ملے زیر خاک ایک دن میں، تمام ہو گئے 18 سال، تمام ہو گئے 18 سال کے بطول کہتی تھی فریاد یا علی فریاد، میری بہو ہوئی برباد یا علی فریاد، بجائے رحم ہے بیداد یا علی فریاد، خدا کے واسطے دو داد یا، خدا کے واسطے دو داد یا علی فریاد، دہائی یوسف آل ابا کو مارا ہے، جوان کو مارا ہے ناقد خدا، جوان کو مارا ہے ناقد خدا کو مارا ہے، لکھا ہے بابتا کی جو ہی صدائی، حسین امام کے چہرے پہ مردنی چھائی، وہ آقی کے ذریعے رسول تھرائی، روانہ ہو گئی آنکھوں کے ساتھ، روانہ ہو گئی اشکوں کے ساتھ بینائی، سوار دوش پیغمبر کی آس ٹوٹ گئی، انان صبر کو تھامی لگا، انان صبر کو تھامی لگا، ہم چھوٹ گئی، پکارتے ہیں پسر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے لختے جگر نہیں آتا، کوئی رفیق شے بیرو بھر نہیں آتا، تمہارے بھائی کو رستہ نظر، تمہارے بھائی کو رستہ نظر نہیں آتا، پسر کے غم میں خزادہ میرا ہلاک ہوا، بسا بسایا گھر 59 برا، بسا بسایا گھر 59 برس کا خاک ہوا، قریب فوج جو سلطان بیرو برائے، پکارے ہنس کے عدو خیر ہے کدھر آئے، یہ کون مر گیا جو آپ ننگے سر آئے، پیادہ دھوپ میں تھامے ہوئے، پیادہ دھوپ میں تھامے ہوئے جگر آئے، یہ کون چاند ہوا دور آج آنکھوں سے کہ چین دل سے گیا اور چین دل سے گیا اور نور آنکھوں سے، کہا حسین نے رو کر تمہیں نہیں معلوم، ہمارے گھر میں ہے محشر تمہیں نہیں معلوم، مٹی شبیہ پیغمبر تمہیں نہیں معلوم، چھٹا حسین سے اکبر تمہیں، چھٹا حسین سے اکبر تمہیں نہیں معلوم، رلانے کو یہ
امام امم سے پوچھتے ہو چھری پھرا کے کلیجے پہ چھری پھرا کے کلیجے پہ ہم سے پوچھتے ہو اے آنکھیں والو میرا نور عین کس جا ہے جوانوں بولو میرے دل کا چین کس جا ہے جوان فاتح بدر و حنین کس جا ہے ضعیف و عینک چشم حسین ضعیف و عینک چشم حسین کس جا ہے کہو رسول کی تصویر کو کہاں کھویا سائے پیری شبیر کو سائے پیری شبیر کو کہاں کھویا پکارا شمر کے کوئی نہیں بتانے کا بڑا ثواب ہے سادات کے رلانے کا نہ زندہ چھوڑیں گے بچہ بھی اس گھرانے کا ارادہ ہے علی اصغر کے خون ارادہ ہے علی اصغر کے خون بہانے کا جو تیر پار ہو ننھے گلے سے عید کرے تمہاری گود میں ششمائے کو تمہاری شود میں شرمائے کو شہید کرے Salawat. Tonight's sponsor is Mr. and Mrs. Nasir Ali Khan. Please recite a Surah Fatiha for the marhumeen of the family of Nasir Ali Khan and his wife. Bismillah. Sirat al-Ladina. Bismillah. 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 Salawat. Tomorrow is Sunday and Monday and Tuesday and Wednesday. These are the same. The program will start as usual after Maghrib. And Thursday, inshallah, which will be the day of Ashura, we'll have in the Amal Ashur in the morning, followed by the local majalis, and then we'll get together back here at Namaz Zohrain, followed by the majlis, and then Fakha Shikani, and then Sham Gharima. I'll announce those programs as we get closer to the day of Ashur, inshallah. I don't want to sound redundant, but I just want to remind everybody once again, please, those of you who are not vaccinated, please make sure that you get the vaccine, protect yourself and protect everybody else. And also, please do contribute for the upkeep and of the programs at Baitul Khaim. Your financial help goes a long way. These are the only 2-3 months that we get a chance to contribute towards the upkeep of this facility. So I request you all to please sponsor the program and donate generously. And also those who have not sponsored, doesn't matter, you can still pay the money to the Idara institution, inshallah. With a loud salawat, let's welcome Maulana Rizwan Rizvi. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد
Please recite another Surah Fatiha for the marhumin of tonight's sponsors. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tonight is the 5th majlis in this series of majalis, and we have reached halfway as far as the ayyam aza of this Ashra Ula are concerned. And before you know, this opportunity will be missed, and the day of Ashur will be upon us, and we'll wait for another year until we get such an opportunity. Therefore, while we still have time, and we're still going through these ayyam, which are, as Quran points out, there are certain days which are considered to be ayyamullah. These are no less than ayyamullah. I've been reciting this verse from Surah Araf for the past 4 nights, and slowly and gradually our discussion under the topic of Naqsh A'imma Dar Ahya Deen, or the role of Imams in the revival of madhab, religion, or deen. And if you've been following along, the discussion is gradually moving, where we have discussed various istilahat, terminologies, which were needed in order for us to understand this concept. The waqi'at and the stories of ma'sumin practically reviving the religion are plentifold. And I will share a couple tonight as well. But before we get to those, it was important for us to understand some of these istilahat, some terminologies. So for that reason, we talked about the 4 steps last night as far as the deen is concerned, or Islam is concerned, the explanation of Islam from the aspect of, its ism, mafhum, the personalities, and as well as the society. That this does not happen overnight. It takes time for, or Rasulullah took time for him to develop those characters
before they became part of a society, which then Allah subhanahu wa ta'ala praises in Quran. And as far as the riwayat which I had recited a couple of nights ago, in reference to the aspect of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, which explained that Hubbu Ali, or the love of Ali, ya'akulu sayyi'at kama ta'akulu nar al-hatab. That love of Ali wipes out or eats up the sins the way fire wipes out and eats up and burns away the wood. While we look at this hadith and we understand, it's very simple. There's nothing too complicated as far as the hadith is concerned. We all know the function of the fire. Fire burns. Although there are exceptions to the fire which did not burn Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. But the tendency of the fire is to burn. And another tendency, which I did not mention in the past couple of nights, is that as long as the fire is lit, that which is thrown in it will cease to exist. So if the fire continues to burn, whatever comes into the fire will burn away. It will not remain. That's the khususiyat of this fire. Guess what? The khususiyat of love of Ali ibn Abi Talib fits perfectly with this aspect as well. When Rasulullah is mentioning that love of Ali wipes away, burns the sins, just like the fire burns the wood, as long as the love is in your hearts, it should keep you away from the sins. But you will say, well, we are what we are. Well, we claim that we love Ali ibn Abi Talib, no doubt. We have the wilayat of Amirul Mu'mineen and we have the love of Amirul Mu'mineen in our hearts. That is the fundamental thing that we teach our kids. And this love comes to them in an innate manner on its own. We don't really need to impart this love to them. The moment they learn about these personalities, they develop attraction towards them. But we know that we are what we are and we have committed a lot of sins. So how these two things you can put a parallel to? I don't want to decline the fact that I don't love Ali because the fact that I have committed a lot of sins. So one way of looking at it is that our love may not be that intense. Because as the intensity of this love gets higher and higher, as the fire burns and the intensity of the fire increases, the wood ceases to exist. Similarly, as the intensity of this love increases, the sins also cease to exist. So from one way we can, condemn ourselves and scold ourselves that our love might not be at that level yet. Because one of the demands of love is not just merely utterance from the tongue. One of the demands of the love, according to the ayat of Quran, إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. If you claim to love Allah subhanahu wa ta'ala, then follow me. Prophet is saying this. Because I'm the representative of Allah. I'm the one who's explaining the religion of Allah. Now if you claim that you love Allah subhanahu wa ta'ala, then you have to follow me, do my ittiba. Mere fact that you don't do my ittiba, you're either false in your claim to love Allah subhanahu wa ta'ala, or your love is not intense enough. The intensity is not there yet. And that's why we look at these anwar. Ahlul Bayt are nur. The first nur that Allah subhanahu wa ta'ala created in the kalam of Rasul Akram Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Ana wa Ali min nurin wahid. This is prior to the
creation of Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. Because Hazrat Adam is seeking shafa'at of these anwar when he commits that tarki awla. So they are anwar. Quran is also called Nur. Allah calls himself to be Nur. Allahu Nuru samawati wal ard. Mathalu Nurihi, and the ayat continues of Surah Nur actually, right? The chapter known as Surah Nur, chapter 24. The main ayat in it, the heart of that ayat is this ayat, Allahu Nuru samawati wal ard. Allah is the Nur of the samawat and ard. They are Nur, Quran is Nur, Allah is Nur. Guess what? You and I are also Nur. Allah subhanahu wa ta'ala also created us from the similar Nur. While the function, as we were mentioning, the love of Ali is not at that intensity where the sins are completely gone. If the love exceeds and gets to that peak, then sins will not be there. That's the demand of the love of Ali. And therefore we concluded that our love may not be at that peak yet. We love him, but we don't love him to that extent which we should, which he deserves. And that's why we're still committing sins. Let me draw attention to an ayat of Quran which says, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Someone asked, how do I know my salat is accepted? Say, easy. Ayat of Quran says, salat keeps you away from sins and indecency. If you're still sinning, and if there's still indecency in you, that means salat is not being accepted. That means you need to work harder on this salat of yours. Nothing wrong with the salat itself, because salat is providing that shelter for many. You just not benefiting enough from this salat. You say, how is that possible? That someone is benefiting, I'm not benefiting? Simple. The function of a university. There are great universities in this country and especially in this state. Not too far away from here, you have an Ivy League. How many people enroll in that? Hundreds and thousands. How many people come out gaining something and making a name for themselves? Only a handful. Does that mean university is lacking something? No. University is providing for everyone in the same amount. It's just that not everyone is built for it. Therefore, only few people benefit. Not a lot of people are able to benefit from it. In the time of Rasulullah, you had similar scenario. Rasulullah is mujassam nur. Ma'asumin are mujassam nur. But there are people like Salman and Miqdad and Abu Dhar. But at the same time, there are people like Abu Jahl, Abu Lahab, and Abu Sufyan. The Rasul is between both types of people. Some benefited from the nur of Rasulullah. Some not only did not benefit from the nur of Rasulullah, they actually showed animosity towards Rasulullah. So coming back to the point that how is it that we are nur? Our nur is at very low level. We need to increase it. So how is that possible that we're all anwar? Well, Allah subhanahu wa ta'ala mentions this in Quran. When he created Hazrat Adam alayhi salatu wasalam, what did he say? فَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. That I blew my soul into Adam, and Adam was created. His structure was there. But the nur was missing. The moment Allah gives this nur to Hazrat Adam, now because of that nur, he's worthy of sajda. Allah is creating him to be his khalifa on this earth. The moment nur comes, now he's worthy of this sajda. You can draw a parallel. The house of Allah was there. Hazrat Adam was the first one to build the house of Allah. Hazrat Ibrahim and Ismail only raised the walls of Kaaba. But it was not worthy of sajda yet.
The moment there's a wiladat of the nur of Allah subhanahu wa ta'ala in the form of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, now it becomes Qiblatul Muslimin. It was always Kaaba, but it was not Qiblatul Muslimin yet. It becomes Qiblatul Muslimin only after the wiladat. So with that said, the gauge of this nur, if I can just explain with one example and I can move forward with my discussion for tonight. That how is it that we are at different levels of nur? So don't ever look that we can compare ourselves to these personalities. They are sent in this khaki badan, in this human-like structure, so that they could be perfect role models for us. Allah could have sent the angels on earth. But then angels would not have been that perfect role model because they wouldn't have those desires that humans do. And for that reason, Allah subhanahu wa ta'ala sent these anwar. But the level of theirs and our level is different. And I can give you the example of what is called tashkik, systematic gradation, in the falsafa of Sadrul Muta'allihin, Mullah Sadr Shirazi. He mentions, without making it too complicated, he mentions that you have the sun which is shining outside. Not right now, but the sun shines outside. And then you have this light which is shining inside this hall. He said, what is common between these two objects? The sun outside and the light in here. He said the common between the two is the light. Sun gives light and energy on top of it as well. But primarily the light, and this bulb over here is also providing the light. He said, what's the difference between the two? The difference between the two is also light. One is intense and the other is very low. This light can barely illuminate this hall, but the intensity of the sun, which we can't even measure, is able to illuminate the entire earth. That's the difference between the nur and the anwar that Allah created in the form of Muhammad and Ali Muhammad. And us. And the more the nur there is, the more the light there is, the more you'll be able to appreciate. He gives an example that imagine if, I don't want to count, if there are 20 bulbs lit over here, you turn off all 19 of them, just let one of them on. This room will become very dark. When this room becomes dark because there's only one light on and the rest of them are off, I won't be able to see the entire room in its entirety. I won't be able to appreciate the intricacies and the beauty of the hall. I won't be able to see the inner, hidden beauty that exists in the windows, in the carpet, in the door, and other things that are there to look at in this hall, mashallah, if there's only one light illuminated. The moment you turn all the lights on, now I'm able to see every single corner of this room. Guess what? Our heart is the same way. The more we illuminate the heart with these anwar, because they are absolutely illuminated. It's just that you and I have not shown that sort of love to them, because Rasul said, Hubbu Ali ya'kulu sayyi'at kama ta'kulu nar al-hatab. The love of Ali eats away and burns away the sins the way fire burns away the wood. Salawat bheji Muhammad wa ali Muhammad. So with this muqaddimah that I wanted to share from the yesterday's discussion, if you remember our talk, we paused at a juncture where we stopped and posed a question. And that question was the reason behind, we established the fact, let me just rewind a little bit, that Allah only sent Islam. Inna deen in the Lahil Islam. Hazrat Isa brought Islam. Hazrat Musa has brought Islam.
He did not say that I'm bringing Christianity or I'm bringing Judaism. These are the names the followers adopted afterwards so that they will be recognized with this name. But what the prophets had brought was submission, Islam. All the prophets for that matter. But especially those who are Sahib Shariat. They brought Islam. That's what Quran says, Inna deen in the Allah Islam. Deen in the sight of Allah is Islam. Now if they brought Islam, from that aspect, this hadith of the Prophet fits perfectly. He says, or this is the hadith of a Ma'asum referring to the Prophet. He said, Lam yabaka min al-Islam alladhi ja'at bihil anbiya qabla nabiyyina hatta ismahu. Nothing remained from the Islam that was brought before our Prophet, except the name. Even the name is, to the extent, is gone. And I related a hadith from the Prophet, which he said, Sayati zamanun ala ummati. Time will come upon my people, upon my nation, upon my followers, that la yabqa fil Islam illa ismu, wa la yabqa fil Quran illa rasmu. That time will come on my ummah as well. Nothing of Islam will remain except its name. Nothing of Quran will remain except the script and text. Inshallah, that time doesn't come. And even if it does, Masumeen are there. And that's their functionality, was to revive this deen. Because every time someone would come, try to take this deen away, they would come back with their tactics to revive the teachings. The overhaul of these teachings was done when? In the time of our sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam. With the shahadat of Sayyid al-Shuhada, the path was paved, but with the work of fifth and sixth Imam, the deen was revived. I'll give examples of that. But we need to focus here, very quickly, if I can go through this portion, as to why the previous nations, their Islam did not remain. Tradition said, Lam yabqa min al-Islam alladhi ja'at bihil anbiya. Nothing of that Islam remained which came from the previous Anbiya, except, of course, of our Nabi. Nothing of that remained. Why? What is the reason why nothing of that Islam remained? We gave examples last night, but the reason Quran mentions itself. 3 reasons are mentioned. Let's focus on these 3 reasons. Number 1, the reason that is mentioned is kitman, by hiding the reality or covering up the truth. There are many ayat. It was very difficult for me to choose from these ayat, so I only brought a couple of them. We'll read the ayat and we'll just focus on it without going too much in details, because the point is established. What I'm trying to establish from this point is why those nations perished or their teachings perished because of this. Kitman, by hiding the truth and covering up the truth. First ayah says in Surah Al Imran 187, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. That when Allah subhanahu wa ta'ala took the mithaq and the covenant from these people who were given the book, do not hide anything, what is being revealed to you. But فَنَبَذُوهُ, and they did so, and they cast it behind their backs. It's a analogy that they threw it behind their back. When you throw something behind your back, that means you don't really care for it. They rejected it. So that's one thing. Ayat of Quran is clear. The reason they lost their way is because of kitman, by hiding things, by covering up things. Islam that we follow, Islam, has nothing to hide. There's nothing that we need to keep secret in our madhab. Nothing that we should be saying, oh, I can't mention this in front of non-Muslims, because there really isn't any explanation of that. That which has been brought by the Prophet, which is in Quran, mentioned by Masumeen, there's no reason for you to hide any of those things, because there's absolute explanation according to the aql, the logic of insan and human behavior. Today,
I don't want to allude to and get away from my discussion. You see how gradually certain practices became prevalent, which were frowned upon even in this corrupt society. For example, now you see this gender issue, same genders, right? The LGBT issue. Majalis are going online. I don't want to go too much in details of this because they're looking for it now. I remember this vividly when growing up here back in the 90s, going through the high school. Some of my peers and friends who are my same age, they might remember this. This was something which was frowned upon here in this society. I came from Pakistani background, and in our Indian Pakistani background, we don't really have this issue, boys, holding hands with other boys. It wasn't really an issue back then. I came here, I did not know the customs of this society. With other friends who had come from over there as well, holding hands, shaking hands, hugging in a way which they say, well, no, that's not appropriate. In this society, we don't appreciate that. You shouldn't be doing this. No, that's not right. This is in the 90s over here. Fast forward 10 years later, 20 years later, not only it is a norm of the society, people are standing up for it. There are support groups. Politicians are cashing in by speaking about it. There are stories being written of those who came forward declaring it, and amazing stories which are being highlighted all over the media. So this has become a norm. Islam had always had the same perspective on this thing. You go ahead and read Surah Hud. In Surah Hud, Allah subhanahu wa ta'ala mentions what happened to Qawm Lut. And Islam still holds the same rejection and the law against this. Nothing will change. He said 20 years ago, 30 years ago, that ayat would have absolutely made sense to this society as well. 20 years later now, that ayat, you read it, you're sort of like, okay, should I even explain this or not? Because if I do, then I'll be labeled this or I'll be labeled that. So that's how the society is changing. And the evolving society, which is of course sometimes the evolving is not in the right way, this is what happened. Those nations also, they hid the facts, the realities, they covered them up. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ. Those who hid the facts, hide the reality, covered up, these are the people, أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ. These are the folks, Allah sends His la'anat upon them. So referring towards the Ahl Kitab who covered up the facts, hid the facts, the teachings of their imams, their masoom or their anbiya, they disregarded it absolutely. So that's number one. I don't want to, there are a couple of other ayat, but I'll skip them. So number one, kitman, they hid the facts. Number two reason, why lam yabqa min al-Islam, nothing remained of that Islam. Second is mixing haqq and batil. Mixing of right with wrong. And there are tons of examples that are coming in my mind right now to explain how things that we consider to be haqq, now it's very difficult to even speak about it because it sort of is mixed in with batil today. Quran refers to it. Ya Ahl al-Kitab. Direct address to the people of the book. Ya Ahl al-Kitab. Lima talbisun al-haqqa bil-batil. Why do you mix haqq with batil? Why? What is the purpose behind it? وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. And you're hiding the haqq. And you know it. They should have been the first ones to believe in the risalat of our Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Because they knew it. They are before us, prior to us as far as following the divine scripture is concerned. They should have been the first ones. But they knew, as the ayat of Quran says, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, and you knew it, and you still did it.
And then there's similar ayat regarding lima wala talbisul haqqa bil batil, and so on and so forth. Again, you can just search it up and you'll find these ayat. So that's number 2. I hope you're keeping up. Number 1 was when they hid the reality, kitman. Number 2, mixing haqq and batil. Number 3, last thing, tahrif. Ayat of Quran refer towards the distortion, falsification, misinterpretation of what was revealed, and even completely removing the word that we have, the Bible that we have. This wasn't the kalam that Hazrat Isa ﷺ brought forth. This was written later on, 100 years later afterwards, or something like that, by the disciples. What we had in the form of the ashab and the tabi'een, in the form of the hadith, that's what basically this book is now. Hadith is not Quran. Quran is separate and hadith is separate. This Bible is basically hadith, if you want to call it. It's not the word of Allah subhanahu wa ta'ala. So you might find similarity with the word of Allah because, they received it and Hazrat Isa spoke about it. But there was a lot of tahrif that was done. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. Do you hope that they will believe after someone from you was reciting the kalam of Allah and then doing tahrif and distorting the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala? I gave a couple of examples last night. How easily you can manipulate the ayat of Quran as well to tilt them in your own favor. Someone would say, Quran says, don't pray. Say, where does it say don't pray? While all over the Quran we find aqim as-salat, aqimun as-salat, yuqimun as-salat. Quran also said don't pray. He says don't even go close to the salat. La taqrabu as-salat. If a person who does not have the knowledge of Quran, they'll believe. They'll show. This is the ayat right here. La taqrabu as-salat. Yeah, you're using it in your own favor until you recite the entire ayat. Wa antum sukara, while you're intoxicated. Don't approach the prayer. Similarly, the ayat that I recited, in ja'akum fasikum binabain fatabayyinu. If a fasik comes to you with the news, don't take it. That means you're going to deny news from everyone. And the last example that I had given was the best of all, in my eyes. La taqum ala qabrihi abadan man mata. La taqum ala qabrihi man mata abadan. Wa la tusalli alayhim. Don't stand on the qabr of those who have died and don't pray for them. How easily can I manipulate this ayat in my favor and say, look, Quran is saying don't stand on the graves. Why do you Shias stand on the graves? Well, of course, if you read the entire ayat, then you'll understand. Who is this mata? Is the person who left this world in a state of kufr and fisq. But if it was a mu'min, if it was an adil, then yes, stand on the grave and you'll get the barakat as well. So easy to do tahrif in ayat. That's what these people do. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. So one group covered up the reality. Another group mixed haqq with batil to create doubts. The third group changed the path of deen, changed the ayat completely. What do you think will remain then? Why though? What is the maqsad? What is the reason? What is the purpose? So I gave you 3 reasons of the previous Islam that was changed. Hopefully this is not happening to our Islam. Otherwise the riwayat of Rasulullah, the narration of Prophet, that sayati zamanun ala ummati, the time will come on my ummat, la yabqa fil Islam illa ismo, wa la yabqa fil Quran illa rasmo. That riwayat will also come true. If we also do the same thing, we cover up the haqq, we do kitman, we mix haqq with batil, and we distort and we misinterpret. If we start doing these things, then we will also get away from that reality. Why did these people do it? What is the maqsad? See, if that maqsad is being done today as well within our own, and if it is, then it is our duty to stand up in the time of the ghaibat of Imam. Why did they do it? Simple. It could be that in divine scriptures, teachings, there are certain restrictions. You can't do this, you can't go there, you can't eat this,
You can't drink that. Now people with power, they want freedom. They want to be able to go there. They want to be able to do this. They want to be able to eat that. They want to be able to drink that. The only way they can make this happen is by what? Changing the facts, hiding the facts, mixing haqq with batil. Guess what? Banu Umayyah was doing the same exact thing. That when Ammar came with Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, and he got killed in the Siffin, people remember the riwayat of Rasulullah that La taqtuluka illa fi'at al-baghiyah. Omar, you will be killed by a rebellious group. People were always scared of messing up with Ammar because of this. You'll be killed by a rebellious group. And when they did kill him, they started worrying, are we that rebellious group? This is where their leader starts to distort the facts, mixing haqq with batil, changing the facts, and yuharrifun al-kalim. He said, no, we didn't kill him. He was killed by the one who brought him here. If Ali hadn't brought him over here, he wouldn't have been killed. And therefore, we have nothing to do with it. They were satisfied. That's one example of how they covered up many things that they want to practice. They distorted, they changed it in their own favor, so they're easily able to give fatwa in reference to that, or hire these people who will be able to do so. Now comes the two makatib. We have the maktab of imamat, and we have the maktab of khilafat. One group went towards maktab imamat, the other group went towards maktab khilafat. What's the difference between the two makatib? Maktab imamat has certain features. One of the features of maktab imamat is that imam is chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. Even the Prophet does not get to choose the imam. Allah is the one who chooses the imam. Prophet's duty is to announce the imamat of the imam. And that's what Prophet did at Ghadir Khum. Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilayka. O Prophet, announce that which has been revealed unto you, in parentheses. That's why I stopped in the ayat. Fi aliyin. O Prophet, announce that which has been revealed to you regarding Ali. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wallahu ya'simuka minan nas. And if you don't reveal, then of course you have not done anything, or have not conveyed my message at all, and Allah will protect you from the enemies. Fi aliyin. Now in our riwayat, we have in parentheses the word fi aliyin. They say, oh look, Shias did tahrif in Quran. Ayat of Quran says, Ya ayyuhar Rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Shias read it like this, Ya ayyuhar Rasul balligh ma unzila ilayka fi aliyin min rabbik. No, there was a debate going on, munazara, and you've all heard of Tijani Samawi. He was in that munazara. It's probably still is available on YouTube. And he was sitting with his Sunni counterpart. They were having this debate. And when they came to this ayat, the Sunni counterpart, he brought out Tafsir al-Mizan. He said, look, in your tafsir, it says this ayat is fabricated. This ayat has been changed. This ayat has been done what is called tahrif. Ayat was like this, Ya ayyuhar Rasul balligh ma unzila ilayka fi aliyin min rabbik. And then he flipped the pages of Tafsir al-Mizan of Allama Tabatabai, and he showed the page number. The hadith was there. The riwayat was there. And then he showed it to everyone, and of course, Tijani Samawi did not have any answer to counter. He said, well, this is not our belief. He just said that. This is not our popular belief, and so, this is probably a weak riwayat or something. But he did not have any solid proof. While the fact of the matter was that Allama Tabatabai narrates this on page, whatever page number it was, the very next page, he goes ahead and denounces what is being said.
He said, no, there's no tahrif in Quran. This is just to understand that this is what this ayat is referring to. This ayat was revealed, reference to Ali ibn Abi Talib, but the word Ali was not in Quran. Everybody knows when this ayat was revealed. It was revealed in Ghadir Khum when the imamat and the wilayat of Ali ibn Abi Talib was announced. Salawat bheji Muhammad wa ali Muhammad. Maktab Khilafat is what? Maktab Khilafat is the Khalifa is chosen by the people. People go ahead and that's what happened in Saqifa Bani Sa'ida, right? They gathered and one person nominated the other person, and so people chose, and that's how Maktab Khilafat came into existence. And Khalifa does not even have to be Masoom. While our condition is Imam is chosen by Allah subhanahu wa ta'ala and Imam is Masoom. I said, no, Khalifa does not have to be Masoom and is chosen by the people. Now, in all honesty, if these two groups are given to you, any human being today on the face of the earth, unbiased individual, neutral, bring him forward, ask him, you have these two options. One is a representative chosen by Allah who's infallible, does not make any mistakes, or a representative chosen by the people who's prone to making mistakes. Which one of these two groups will you go and side with? I'm sure every single person with proper rationale will side with the group which is chosen divinely and does not make any mistakes. Simple as that. But there was still debate over this concept. So this is the difference between the two makatib. Sallallahu alayhi Muhammad wa ali Muhammad. As I'm running out of my time, I wanted to get some of this stuff in tonight before we get to the Masaib. That one aspect of it, and inshallah I'll bring the rest tomorrow as the discussion will hold over here, that when Rasulullah was alive, a lot of the discussions and a lot of the problems that would come about, they would be solved. Why? Because the wahi will come regarding that mas'ala. You know, the ayat where a woman came and did shikayat to Rasulullah, the wahi came down, Allah subhanahu wa ta'ala responded, and Rasulullah then narrated it to that lady, the shikayat and the complaint that she had brought. Similar to that, many other incidents that took place. Jews came to the Prophet asking him, explain to us Allah. Ayat came down, Rasulullah explained. So the ayat of Quran were coming down as the questions were being posed and the answers were given. So this was a liberty that they had. They had access to the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala through the word of Rasulullah. But this access then goes away. If this access goes away, then how are you going to be able to go ahead and continue on? That's what our sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam explained. You know why our madhab is called Madhab Ja'fari? Maktab Ja'fari, Maktab Imami, Maktab Ja'fari. Why isn't it called Maktab Hasani or Maktab Alawi? It is called Alawi and Hasani and Husayni, but more so Maktab Ja'fari. The reason it's called Maktab Ja'fari, and Allama Zishan Hada Jawadi Allah Maqamuhu in his book Nuqush Ismat explains this. He talks about the time of sixth Imam. It was a very critical time. You had two of the Imams of Ahl Sunnah, Abu Hanifa, born 3 years prior to Imam Ja'far Sadiq, and you had Imam Malik, born 10 years after our sixth Imam, in the year 93. One is born in the year 80, one is born in the year 93. These two makatib, both are students of our sixth Imam. These two makatib rise, Maktab Abu Hanifa, or his fiqh Abu Hanifa, and fiqh Imam Malik. One in Baghdad, the other in Medina. You see the difference between the two fiqh. The difference between the two fiqh of Abu Hanifa and Imam Malik is that Abu Hanifa relies a great deal on, qiyas and logic and, philosophy and all that stuff. While Imam Malik is very strict, using only the ahadith, riwayat, ayat of Quran and riwayat of Quran, and solve the mas'ala. But Imam Abu Hanifa uses what?
uses qiyas and all these other things, which now are part of the fiqh of Ahl Sunnah. The reason is because Imam Malik was in Medina. Medina was where Rasulullah was. Medina is where there are many narrators of riwayat who heard firsthand from Rasulullah. They're still living there. There weren't many issues in Medina. People were not coming from all different places. Simple example, when we were living in back home, there were lesser problems that we had. For example, we didn't really have to worry about where do we buy halal and haram. Or haram, why would you buy haram? But where will we buy halal? You didn't have to search around for the halal meat. Or you didn't have to worry about the ingredients of such a thing that you're buying. But here, these issues are prevalent. When you go out and you buy something, you have to look at the label. You have to make sure that it is halal. You can consume it or not, because there are effects of that food. We didn't have those issues back there. We had these issues now here. Similar was the case in the time of when they were in Medina. These issues didn't exist. So Imam Malik used the riwayat and the ahadith and the Quran. But the issues were different in Baghdad, where Abu Hanifa was. So he would use qiyas, he would use logic. While these two forces are at peak, and both are, one is strictly sticking with Quran and hadith, the other is using all these other issues, this is where you needed someone to go ahead and balance between the two. You say, yes, Quran and hadith are there, but at the same time, aql is also there to be utilized. You can't say, well, only Quran and hadith, and you can't only just rely on aql. It has to be something which is in between the two. Hence, the Maktab-e Imam Jafar as-Sadiq or Maktab-e Jafari, Madhab-e Jafari comes into existence, and we are called the followers of Madhab-e Jafari. Salawat beji Muhammad wa ali Muhammad. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. آج میں چاہتا تھا کہ اس حد تک بات کو لے آؤں. 2-3 باتیں اس حوالے سے رہ گئیں کہ رسول اللہ نے کس طریقے سے اس چیز کو آگے بڑھایا، لیکن انشاءاللہ وقت میں گنجائش نہیں ہے تو کل اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ راتیں ہیں کہ جب آپ گریہ کرنا چاہتے ہیں، اور گریے کی راتیں ہیں. مصائب بھی اب ان شخصیات کے پڑے جاتے ہیں کہ جن کا تعلق اہل بیت سے ہے. لہٰذا جس کا تعلق اہل بیت سے ہو، جب اس کی مصیبت سامنے آتی ہے تو انسان اس مصیبت کے سامنے بے بس ہے، اور صرف یہ سوچ سکتا ہے کہ لوگ کس حد تک گزر سکتے ہیں کہ حتیٰ بچوں تک کو نہ چھوڑا. جس کا مجھے تذکرہ کرنا ہے آج آپ کے سامنے، وہ فرزند ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے. کون ہے بی بی زینب؟ زینب بنت علی. ان کا نام ہے زینب. زین و اب، باپ کی زینت. جناب سیدہ ام ابیہا تھیں، یہ زین و ابیہا ہیں. وہ باپ کی ماں تھیں، یہ باپ کی زینت ہیں. اگر کوئی دنیا میں تمام مخلوق کی زینت کہلانے کے قابل ہے تو وہ امیر المؤمنین کی ذات ہے. دنیا خلق کی گئی ہے تاکہ انسان اس میں بسیں. اگر انسان نہ ہو تو اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور ان انسانوں میں اگر کوئی زینت کہلانے کے قابل ہے تو وہ ذات ہے امیر المؤمنین کی. جب علی تمام عالم انسانیت کے لیے زینت کا باعث ہے تو اس علی کی زینت کون ہوگی؟ اس علی کی زینت کا نام ہے زینب. یہ زینب ہیں کہ جن کے روایات میں ملتے تو 4 فرزند ہیں، لیکن 2 جن کا تذکرہ کربلا میں کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ سے ان کی شادی ہوتی ہے جو حضرت جعفر طیار کے فرزند ہیں. حبشہ میں ہی ان کی ولادت ہوئی تھی، اور جب اس سن پہ پہنچے تو جناب زینب سے ان کی شادی ہوتی ہے، اور 2 فرزند جو کہ عون اور محمد کے نام سے ملتے ہیں. لیکن شرط کی تھی شادی کے وقت امیر المؤمنین نے کہ دیکھو عبداللہ، یہ زینب اپنے بھائی کے ہمراہ رہے گی،
اور جہاں جہاں بھائی جائے گا وہاں وہاں زینب جائے گی، تاکہ حق زوجیت میں کوئی آڑ نہ ہو، اس میں رکاوٹ نہ ہو، لہٰذا ابھی سے یہ معاہدہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ نے اس بات کو قبول کیا، اور حضرت عبداللہ خود آنا چاہتے تھے۔ شاید کبھی کبھی یہ رجحان ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ نہیں آئے، ان کو نہیں آنا تھا یا نہیں، وہ خود، وہ شخص آپ دیکھیے کہ جو اپنے آپ کو، ہم اور آپ اگر کہیں جا رہے ہیں اپنے فرزندان کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، اگر سامنے کوئی آپ کو کوئی خطرہ نظر آتا ہے تو کیا آپ بچوں کو آگے بھیجیں گے یا آپ بچوں کو پیچھے رکھ کے خود آگے جائیں گے؟ انسان خود آگے جائے گا، بچوں کو پیچھے رکھے گا۔ حضرت عبداللہ چونکہ جانتے ہیں کہ نہیں جا سکتے کربلا، تو انہوں نے اپنا فدیہ پہلے سے بھیج دیا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے فدیے بھیجے تھے کربلا میں۔ امام حسن کے فرزند حضرت قاسم باپ کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئے۔ ام البنین نہ جا سکیں تو اپنے چاروں فرزندوں کو بھیج دیا کہ میری نمائندگی کرو گے کربلا میں، یہ میرا فدیہ ہے حسین کے لیے۔ اور اسی طریقے سے اون محمد بھی حضرت عبداللہ نے اس طریقے سے آ کے امام حسین کے حوالے کیے کہ یہ میری طرف سے آپ کے اوپر قربان۔ جناب زینب ان تمام صعوبتوں کو جھیلتی ہوئی کربلا پہنچی ہیں، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس دن کے لیے بچوں کو آمادہ کیا تھا، وہ امتحان کی گھڑی اب سر پہ آ کھڑی ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں کہ بڑے تو شاید سنبھال لیں گے اپنے آپ کو، سامنے مصیبت ہے، دیکھیں گے کہ مصیبت ہے، ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، لیکن بچوں کو کس طریقے سے ایسا ٹرین کیا یا تربیت دی کہ بچے بھی بڑھ کے آمادہ ہو گئے۔ یعنی اس گھرانے کے بچے جب ان سے موت کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی اور شیریں ہیں۔ بس جناب زینب نے ہر ماں اپنے بچوں کو شب عاشور آمادہ کر رہی تھی، جناب زینب بھی اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی تھیں۔ یاد رکھو کل سخت دن ہے، کل امتحان کی گھڑی ہے، یاد رکھو کہ تمہیں امتحان میں سرخرو ہونا ہے۔ بچوں کو معلوم ہے یہ بچے تیار ہیں، آمادہ ہیں، لیکن ماں کا دل ہے کہ آخر وقت میں بچے کہیں پیچھے نہ ہٹ جائیں، میں بار بار ان کو اس بات کو بتاتی رہوں۔ وہ وقت آ جاتا ہے بالآخر روز عاشور، جب تمام اصحاب نے اپنی قربانیاں دے دیں، ایک ایک کر کے صحابی جتنے بھی تھے امام کے اپنی جان نچھاور کرتے چلے گئے۔ اور امام نے کوئی اگر کہے کہ اپنے گھر والوں کو بعد میں بھیجا تو جو بعد میں گیا اس کی مصیبت زیادہ تھی، جو پہلے چلا گیا اس کی مصیبت جلدی حل ہو گئی۔ ارے یہ سب 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، اس تپتی ہوئی دھوپ میں جو جتنا جلدی گیا جام شہادت نوش کیا اس کی مصیبت اتنی جلدی حل ہو گئی، جو جتنی دیر تک رکا اس کی مصیبت اتنی ہی بڑی تھی۔ اب اندازہ کیجئے سید الشہداء امام حسین کی مصیبت کتنی بڑی ہوگی کہ سب کو مقتل میں بھیجنے کے بعد امام نے سب کے لاشیں اٹھا لیے، اب امام خود مقتل کا رخ کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ بس وہ وقت آتا ہے، جناب زینب بھی اپنا نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہیں، اہل بیت کی باری شروع ہوتی ہے، بنو ہاشم کے جوان ایک ایک کر کے آتے ہیں، امام حسین سے اذن جہاد طلب کرتے ہیں۔ مولا حسین کسی کو فوراً اجازت نہیں دیتے، مقتل میں ملتا ہے کہ اگر کسی کو بلا جھجک اجازت دی ہو تو وہ علی اکبر تھے کہ جب آگے پوچھا بابا اجازت ہے کہ میں جاؤں، کہا تقدم ولدی، فوراً بیٹے کو جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن جو کوئی اور آتا تھا امام واپس بھیج دیتے تھے، ایسے کہ جیسے ان کو شہادت نہیں دینی یا ان کو مرنے نہیں دینا۔ امام کہتے تھے کہ جاؤ تھوڑی دیر بعد آنا، یا کوئی اور بہانہ کر دیتے تھے۔ ارے تم تو ابھی چھوٹے ہو، ارے تم اپنی ماں کے آنکھ کے تارا ہو، تم ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، مختلف بہانوں سے امام واپس بھیج دیتے تھے۔ یہ بچے آتے ہیں، امام نے ان کو تیار کیا، ان دونوں کو سوار کیا،
یاد رکھیے شجاعت میں کسی سے کم نہیں ہے. باپ کی طرف سے جعفر الطیار کے پوتے ہیں, ارے ماں کی طرف سے علی ابن ابی طالب کے نواسے ہیں. شجاعت دونوں طرف سے موجود ہے. لیکن جب یہ مقتل میں گئے ان کے اوپر کیا پیش آئی, روایتوں میں ملتا ہے ایک ایک کر کے گئے یا دونوں ساتھ گئے. اگر ساتھ گئے تو اس طریقے سے گئے کہ امام نے رخصت کیا, زینب خیمے میں آ گئی, ابھی خیمے میں بیٹھی ہے. ایک دفعہ فضہ نے آ کے کہا اے زینب تمہارے بچے فرات پہ پہنچ گئے ہیں. زینب نے کیا دعا کی مصلی پہ, بارے میرے بچوں کو توفیق عطا کرنا, اتنی طاقت دینا کہ پانی نہ پیے, ابھی چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے. اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. بس وہ وقت آیا, جناب فضہ نے کہا نہیں وہ اپنے فرات سے ہٹ چکے ہیں, اب جنگ میں نبرد میں ہیں. بس ایک دفعہ فضہ دوبارہ آتی ہیں, زینب ابھی تک مصلی پہ کھڑی ہیں, آ کے کہا اے بی بی تمہارے بچے واپس آ گئے ہیں. زینب نے کہا میں نے ان کو واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, ارے میں دودھ نہ بخشوں گی, کیسے واپس آ گئے؟ فضہ نے کہا بی بی ایک دفعہ دیکھو تو صحیح کس حالت میں لوٹے ہیں, خون میں تر بتر ہیں. اجرکم اللہ, جناب زینب کی زبان سے کلمات نکلے اللہم تقبل منا ھذا القربان یا تقبل منا ھذا قلیل, اے اللہ یہ قربانی قبول کرنا. زینب کا امتحان ختم نہ ہوا, بچے بے شک شہید ہو گئے, زینب کا امتحان ختم نہ ہوا. ارے یہاں سے کوفہ تک, کوفے سے شام تک زینب اپنے بچوں کے سروں کو نیزہ پہ بلند دیکھتی ہے. بس جب یزید کے یہاں سے روانگی ہے, چھوڑ کے جاتے ہیں شام کو, ایک مجلس عزا بپا ہوتی ہے, مجلس میں سروں کو لایا جاتا ہے. ایک ایک کر کے جب سر آتے بیبیاں ان سروں کو لے لیتی. عباس کا سر آیا, ام کلثوم نے بڑھ کے آگے لے لیا. ارے قاسم کا سر آیا, اگر لیلا تھی تو انہوں نے لے لیا. ارے دوسرے سر آتے تھے, فروہ نے لے لیا. ارے علی اکبر کا سر آیا, لیلا نے لے لیا. ارے جیسے امام حسین کا سر آیا, زینب نے آگے بڑھ کے لیا. یہ دو سر رکھے رہے, حتیٰ شامی عورتوں نے پوچھا کیا ان سروں کا کوئی وارث نہیں کہ ان پہ گریا کرے؟ زینب پہ کیا گزری ہوگی؟ ارے ان کی دکھیاری ماں زندہ ہے مگر گریا کیسے کرے؟ میں کیا منہ دکھاؤں گی اپنی مادر گرامی کو کہ ان کے بچے پہ کوئی گریا کرنے والا نہ تھا. اجرکم اللہ, زینب پہ بڑی مشکل وقت ہے, واپس آتی ہیں. لیکن جب زینب گھر پہنچی ہوں گی, نانا کے مدینے پہنچی ہوں گی, بظاہر جملہ اور زحمت تمام پہنچتی ہیں. زینب ماں کی قبر پہ جاتی ہیں, اپنے دروں کے نشان دکھاتی ہیں. ماں نے کہا ہے بیٹا زینب میں ہر گھڑی تیرے ساتھ تھی. اب تک زینب نے بچوں کی شہادت پہ گریا نہ کیا, سر کو تن سے جدا کیا گریا نہ کیا, ارے جسموں کو رون دیا گیا گریا نہ کیا, سروں کو نیزے پہ بلند کیا گریا نہ کیا. لیکن کیفیت کیا ہوگی جب زینب اس حجرے میں آئی ہوں گی کہ جہاں ان محمد سویا کرتے تھے. ایک دفعہ ماں کی ممتا جاگی, اب زینب نے دل کھول کے ان محمد پہ گریا کی. ماتم حسین. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya
Ya Hussein. 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 مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، 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 تم زی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا، مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا، قاتل تو بتائیں گے نا، قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر، مڑ مڑ جانا مڑ مڑ کے بیمار مدینہ کی خبر آتی ہی ہوگی، تم ساتھ لیے جاتے ہو بینائی بھی میری، میں کیسے پڑھوں گا خطے، میں کیسے پڑھوں گا صغریٰ علی اکبر، مڑ مڑ احساس تڑپنے کا ہمارے تجھے ہوتا، میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا، تیرا بھی جو ہوتا کبھی، تیرا بھی بیٹا علی اکبر، مڑ اے لال تجھے کرتا ہوں بابا کے حوالے، میدان میں ہنستے ہیں کھڑے برچیوں والے، اچھی طرح پھر دیکھ لوں، اچھی طرح پھر دیکھ لوں سینہ علی اکبر، مڑ اکبر، یا حسین، بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر برچی بولے پدر سے اکبر برچی نہ بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا، بولے پدر سے ہے جان اب لبوں پر
برچی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا. بابا نظر کو پھیر لو دم ٹوٹنے لگا برچی کے پھل سے خون ہے دل کا رکا ہوا ابلے گا خون زمین پر برچی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا. اماں کو یہ خبر نہ ہو میرے سینہ لگی غش آ گیا ہے بس ذرا شدت کی پیاس کی میں آ رہا ہوں جاؤ گھر برچی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا. اکبر پکارے باپ سے دل کو سنبھالیے ٹوٹی سنا کلیجے میں رہنے ہی دیجیے نکلے گا ساتھ میں جگر برچی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا. یا حسین 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 یا حسین. دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان. ہائے چھٹلا دلینو ہائے چھٹلا دلینو رسالت کی زبان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان. وقت رخصت علی اکبر سے یہ زینب نے کہا وقت رخصت علی اکبر سے یہ زینب نے کہا تم پہ قربان زمانہ تم پہ قربان زمانہ اے میری راحت جان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان. اشک شبیر کی آنکھوں سے تو رکتے ہیں نہیں اشک شبیر کی آنکھوں سے تو رکتے ہی نہیں مایوں تکتی تھی کہ جیسے مایوں تکتی تھی کہ جیسے کوئی پڑھتا ہو قرآن دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان دشت میں گونج
رہی تھی علی اکبر کی اذان. وقت رخصت علی اکبر سے یہ زینب نے کہا. وقت رخصت علی اکبر سے یہ زینب نے کہا. تم پہ قربان زمانہ, تم پہ قربان زمانہ, اے میری راحت جان. دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان. دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان. وقت رخصت علی اکبر سے یہ زینب نے کہا. وقت رخصت علی اکبر سے یہ زینب نے کہا. تم پہ قربان زمانہ, تم پہ قربان زمانہ, اے میری راحت جان. دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان. دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان. حسین 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 ابن زہرا واویلا, ابن زہرا واویلا, ابن زہرا واویلا, ابن زہرا واویلا, شہید کربلا, ابن زہرا واویلا, شہید کربلا, ابن زہرا واویلا, اکبر واویلا, ابن زہرا واویلا, اصغر واویلا, ابن زہرا واویلا, قاسم واویلا, ابن زہرا واویلا, عباس واویلا, ابن زہرا واویلا, سکینہ واویلا, ابن زہرا 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 واویلا, واویلا واویلا, واویلا واویلا, واویلا واویلا. حسین 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 حسین. السلام علیک یا محمد بن عبداللہ, السلام علیک یا صفت اللہ, السلام علیک یا امین اللہ, السلام علیک یا باعث الہدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد من زیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, خصوصاً سیدی و مولائی ابو الفضل العباس باب الحوائج باب المراد جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء, السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء, السلام علیک یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس, السلام علیکم علی آبائک سبعتی وابنائک الاربع, السلام علیک علی اختک المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا امام صاحب العصر والزمان, السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن مظہر الایمان امام الانس والجان, سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد. دعا امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر. نعرہ حیدری.